مکہ والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین اسلام سے سخت مخالفت تھی، مگر پھر بھی سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت پر بڑا بھروسہ تھا۔ بہت سے لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور فرمایا کہ آج رات تم میرے بستر پر آرام کرنا اور صبح لوگوں کو یہ ان کی امانتیں دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ اس حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام کیا۔ قریش کے لوگ صبح تک گھر کو گھیرے کھڑے رہے۔ صبح سویرے یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہیں اور ان کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہجرت کا مشورہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ دونوں اپنے گھروں سے نکل کر مکہ کے پاس ہی سور نام کے پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ صبح کو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج شروع کی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے منہ تک آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن اتنے قریب آ گئے کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک اسی غار میں رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آ کر مکہ والوں کے حالات اور مشوروں کی خبر دیا کرتے تھے۔ کچھ رات گئے حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام چپکے سے یہاں بکریاں لے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ان کا دودھ پی لیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار سے نکلے۔ ایک دن برابر یوں ہی چلتے رہے۔ دوسرے دن دوپہر کو ایک چٹان کے نیچے سائے میں دم لیا۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے دودھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور پھر آگے بڑھے۔ قریش نے اعلان کیا تھا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ بن جاشم نے، جو مکہ کا ایک خوبصورت جوان تھا، یہ اعلان سنا تو انعام کے لالچ میں ہتھیار سجا کر گھوڑے پر نکلا اور ٹھیک اس وقت اس چٹان کے پاس پہنچا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور چاہا کہ گھوڑا دوڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ دوبارہ گھوڑا دوڑایا، اب گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دنس گئے۔ جب وہ ڈرا اور سمجھا کہ یہ ماجرا کچھ اور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کی، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے امن بخشا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول فرمائی اور اس کو بخش دی۔